بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ایز یوزل آپریشنس ریسرچ. آج لیکچر نمبر 24 ہے اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سمپلیکس میتھڈ کی بات چیت کر رہے ہیں, لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کر رہے ہیں, او آر کی بات چیت کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے, جو ٹاپک ہے خاص طور سے وہ ہم آرٹیفیشل ویریبلس کی بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سمپلیکس میتھڈ سے ہم سالو کرتے ہیں. کیا سالو کرتے ہیں؟ لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. اس کے کچھ طریقہ کار ہیں, اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, اس کو اس طرح سے ہم فارمولیٹ کرتے ہیں. فارمولیٹ کرنے کے بعد لے کے آتے ہیں, کانسٹینٹس کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو اپلائی سرٹن میتھڈ. اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی جی آج کا لیکچر آپریشن ریسرچ لینئر پروگرامنگ کے بارے میں. یہ جو سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم آج کل بات چیت کر رہے ہیں یہ خاص قسم کی ٹیکنیکس ہیں او آر کی, جو کہ ہم ڈفرینٹ پرابلمس کو پہ اپلائی کرتے ہیں. اگر اس طرح کے پرابلمس ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں. اس کو پھر پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ کے پاس ریئل لائف کا پرابلم ہے, اس کو لے کے آئے, آپ نے فارمولیٹ کیا, ڈسٹینس ویریبل ڈیفائن کیے, آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کیا, اس کے بعد آپ نے کانسٹینٹ ڈیفائن کیے. اگر وہ سارے کے سارے لینئر آ جائیں یعنی کہ آبجیکٹو فنکشنز اور کانسٹینٹ, تو آپ ان طریقوں سے جو ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں اس سے سالو کر سکتے ہیں. لینئر پروگرامنگ کے فارمولیشن کے بعد پہلی چیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کے پاس انیکوالٹیز ہیں اس کو آپ اکویشنز میں چینج کرتے ہیں. اکویشن میں چینج کرنے کے بعد ٹیبولر فارم میں لے کے جاتے ہیں. ہاں, آپ کو ایک اور میں نے بتایا تھا جی بالکل, گرافیکل میتھڈ وہ بڑا آسان سمپل سا صرف 2 ویریبل کے لیے ہوتا ہے. لیکن جنرل میتھڈ جو ہے یہ سمپلیکس میتھڈ ہے. یہ سمپلیکس بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیڈزک صاحب نے یہ طریقہ کار دیا تھا. ان کی کتاب ہے ایک کلاسیکل ہے لینئر پروگرامنگ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا آپ کو بتایا کہ ٹیبلر فارم کے اندر ہے, اس کے اندر پھر رو آپریشن کرتے ہیں, پیوٹ کالم ڈھونڈتے ہیں, پیوٹ رو ڈھونڈتے ہیں, پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نان بیسک ویریبلس کون سے ہیں, پھر بیسک ویریبلس کون سے ہیں, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم جواب لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ کے پاس ساری کی ساری کانسٹینٹ لیس دین اکول ٹو ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے, سمپلیکس میتھڈ اسٹریٹ فارورڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی انیکوالٹیز ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. اس کو ہم 2 طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. ایک طریقہ کار ہمارے پاس بگ ایپ میتھڈ ہے, اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ کون سا میتھڈ ہے, 2 فیز میتھڈ ہے, جو ہم آپ کو بتائیں گے. آج میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ کیا جلدی جلدی ریوائز کر دیں, ایک نئی ایگزامپل کر لیں, اور پھر ہم یہ 2 فیز میتھڈ انٹروڈیوس کر دیں, اور اگر موقع ملے گا تو ایک آدھ ایگزامپل بھی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کتنی تیز چلتے ہیں, آپ کتنی تیزی سے کام کرتے ہیں. کاپی پینسل سنبھالیں اور وہ پچھلا جو نوٹس ہیں اس کو بھی دیکھیں. اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں بڑی کوئکلی. Obviously solution آف لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے, آپ کے پاس سمپلیکس میتھڈ ہے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو انیکوالٹیز ہے اس کو چینج کریں گے, سلیک ویریبلس لے کے آئیں گے, آرٹیفیشل ویریبلس لے کے آئیں گے, اور آپ کیا کریں گے, اس کو اکویشن میں چینج کریں گے. یہ ہمارے پاس سمپل سا طریقہ کار تھا جس کے اندر ساری کی ساری انیکوالٹیز آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو ہے, کوئی آرٹیفیشل ویریبلس نہیں ہے, آپ کے پاس سلیک ویریبلس ہیں. سارے کے سارے سلیک ویریبلس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں, بیسک ویریبلس. یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا پروفٹ 0 ہوتا ہے, S1 40 ہے, S2 30 ہے, S1 60 ہے. آگے چلتے ہیں اس سولوشن کو, یہ آپ کے پاس جو انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی, یہ Z is equal to 2x1 plus 3x2 plus 4x3 subject to these constants آپ کے پاس تھی. یہ وہی سارے کے ساری لیس دین اور اکول ٹو کی بات چیت ہو رہی ہے. ابھی اس وقت کوئی گریٹر دین اکول ٹو کی نہیں ہے. تو اس میں کیا کریں گے, اس میں آپ نے ٹیبولر فارم کے اندر لکھنا ہے. ٹیبولر فارم میں لکھا تو آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن آیا اس کے اندر x1 کے کوفیشنٹ -2 ہے, x2 کے -3 ہے, اور x3 کے -4 ہے. اسی طریقے سے آپ نے کیا کیا, جب آپ نے اینالائز کیا تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ x3 جو ہے از اے بیٹر کینڈیڈیٹ ٹو اسٹارٹ ود. یہیں سے آپ اسٹارٹ کریں گے, یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم آ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے, آپ ریشو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کریں گے. ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ریشوز آ گئی 0 50 25 26. تو 0 کو تو ہم کنسیڈر نہیں کرتے, 50 25 26 ہے, 25 سب سے کم ہے, وہاں سے اسٹارٹ کریں گے اینڈ وی پروسیڈ فردر. کیا کریں گے اس کیس کے اندر کہ S2 آپ کے پاس جو ہے وہ دیٹ ول لیو دا بیسز, اینڈ ان دیٹ پلیس آپ کے پاس x3 جو ہے وہ بیسس کے اندر آ جائے گا. جناب ہمارے پاس آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس ہیں, یعنی یہ اس کو بتانے سے پہلے کہ اگر وہی سوال کو دیکھیں دوبارہ سے تو آپ کیا کریں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے جائیں گے, اور الٹیمیٹلی جب آپ کے پاس مائنس وہاں سے ختم ہو جائے گا آبجیکٹو فنکشن کے اندر تو آپ رک جائیں گے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل تھی, یہ جو ہم نے کیسز کیے تھے,
اس کے اندر ہمارے پاس ساری کی ساری انیکوالٹیز جو ہے لیس دین اکول ٹو ہے. اگر لیس دین اکول ٹو نہ ہو, گریٹر بھی آ جائے یا اکویشن بھی آ جائے آپ کے پاس, تو اس کو ہینڈل کرتے ہیں آرٹیفیشیل ویریبل ٹیکنیک سے. یعنی ایک ہم کو آرٹیفیشیل ویریبل انٹروڈیوس کرنا پڑے گا اس پرٹیکولر کانسٹینٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے دو طریقہ کار ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کے پاس بگ ایم میتھڈ ہے اور ایک ٹو فیز میتھڈ ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے بگ ایم میتھڈ بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور یہی جو چیز ہے ایم کیا چیز ہے, یہ پینلٹی ہے کہ اگر آپ ایک جو آرٹیفیشیل ویریبل آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے ایگزاسٹ نہیں کیا تو آپ کو بڑی ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی. اس ہیوی پینلٹی کا جو امپیکٹ ہوگا وہ آپ کے آبجیکٹو فنکشن کے اوپر آئے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسی صورت سے اس کو وہاں سے ہم ہٹانے کی کوشش کریں. یہ ایگزامپل ہم نے لی تھی لاسٹ ٹائم, سالو کی تھی کہ z is equal to 2x plus 5y, x is less than equal to 40, y less than equal to 30, x plus y less than equal to 60. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس یہ ایک ٹیبلر فارم تھی. اس ٹیبلر فارم کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے اس کو ارینج کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نے ایم انٹروڈیوس کیا تھا. ایم انٹروڈیوس کرنے کے بعد کیا کیا تھا, آبجیکٹو فنکشن کے اندر ہم لے کے آئے تھے. آبجیکٹو فنکشن کے اندر اے بھی آپ کے پاس تھا اور اے کو ہم نے ایلیمنیٹ کیا تھا. اب دیکھیں اس آبجیکٹو فنکشن کے اندر یا آبجیکٹو رو کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس اے کے جو کوفیشینٹ ہے 0 ہے. یعنی یہاں پہ آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبل کوئی بھی موجود نہیں ہے کس کے اندر, آبجیکٹو فنکشن کے اندر. وہ آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کیا تھا کہاں سے, جس میں ہم نے کہا تھا کہ S1 S2 اور A جو ہے آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں. اٹریشن کی تھی, اس کے اندر پہلی جو ہمارے پاس پیوٹ کالم آئی وہ Y کے ساتھ آئی. یعنی Y از ولنگ ٹو انٹر, Y از ریڈی ٹو انٹر انٹو بیسز, اور وہاں سے بیسز سے کون چھوڑے گا, S2. یعنی کہ یہ پیوٹ کالم پیوٹ رو جو ہے نا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز آپ نے بنانی ہے اور کس چیز کو استعمال کر کے ہوئے. یعنی Y کو آپ نے بنانا ہے, یہاں سے پتہ چل رہا ہے, اور S2 کو آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, S2 آپ کے پاس 30 پڑا ہوا ہے, اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. Y آپ کے پاس 0 ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پیوٹ کالم اور پیوٹ رو کے انٹرسیکشن پہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے. بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہوتا تو اسے ڈیوائڈ کر کے اور ساری پوری پیوٹ کالم کو 0 کریں گے. یہ اب کیا ہے, ہمارے پاس سارے کے سارے میکینکل اسٹیپس ہیں. اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں کیسے کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹو رو کو. آبجیکٹو رو میں ہم مائنس کی تلاش کرتے ہیں اس صورت میں جب ہمارے پاس میکسیمائزیشن کا سوال ہو. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی پرابلم دیا ہوا میکسیمائزیشن کا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایک بھی مائنس موجود ہے تو آپ نے آگے چلنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ مائنس ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سب سے چھوٹا ایلیمنٹ کون سا ہے ود نیگیٹو سائن, یا اس کے بعد نیگیٹو کے ساتھ اگر جو دوسرا ایلیمنٹ بڑا کون سا موجود ہے وہ آپ نے لینا ہے. جب وہ ایلیمنٹ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے پاس جس کالم کے اندر وہ ایلیمنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم بن جائے گی. یعنی کہ یہ آپ کے پاس جو ویریبل آئے گا, جس کالم کے اندر یہ ویریبل ہے وہ اب بیسس میں آنے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ اس کو استعمال کر کے آپ نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے. یہ ہو گئی بات. جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ دی ہوئی ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ کو یہ جو آپ کے پاس پیوٹ کالم آیا اس کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ سے ڈیوائڈ کریں گے, آپ کے پاس ریشوز آ جائیں گی. اور ریشوز کو دیکھیں, جو سب سے چھوٹی ریشو ہے آپ کے پاس اسمالسٹ ون ہے اور نان نیگیٹو ہونی چاہیے, خیال رکھیے گا. کوئی اور نان نیگیٹو ہوں گی آپ کے پاس, اس میں سے سب سے چھوٹی کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. یہ آپ کے پاس ایک پیوٹ رو آ گئی. پیوٹ کالم آلریڈی ہے, پیوٹ رو کے ساتھ انٹرسیکشن سے آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آیا. آپ نے کیا کرنا ہے, ساری پیوٹ کالم کو 0 کرنا ہے. جب ساری پیوٹ کالم کو 0 کر لیں گے تو اب آپ کے پاس ایک اٹریشن مکمل ہو گئی. اب دوبارہ سے پھر دیکھیں, آپ نے کیا کرنا ہے, اسی کو ڈھونڈنا ہے. کس کو ڈھونڈنا ہے, نیگیٹو کو, جو بھی ایک آبجیکٹو رو کے اندر موجود ہو. اگر نہیں ہے تو آپ یہیں بھی رک جائیں گے, یہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ہے. اگر نہیں ہے آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن نہیں آیا, یعنی کہ نیگیٹو موجود ہے, تو آپ نے آگے چلنا ہے. پیوٹ کالم دوبارہ معلوم کریں گے, پیوٹ رو معلوم کریں گے, پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کریں گے, اس کو 1 کریں گے, اس ساری کالم کو 0 کریں گے. پھر جائیں گے دوبارہ سے واپس, دیکھیں گے ونس اگین جو آبجیکٹو رو کے اندر. تو یہ سارے کے سارے میکینکل پروسیس چلتے رہتے ہیں. اس کے لیے ایک اچھا سا کمپیوٹر پروگرام لکھ لیں, اگر نہیں لکھا ہے, اور اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو ٹیسٹ کریں اس کے اندر. اور اگر آلریڈی آپ نے کوئی دیکھ لیا ہے پیکج نیٹ کے اوپر, بہت سارے اویلیبل ہیں, سرچ کریں آپ کو مل جائے گا, اور اس کے ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ دیکھیں اس اسٹیج کے اندر, اس اسٹیپ کے اندر یہی جواب آئے گا. آگے چلتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے. اب یہاں پر اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے y کو بیسس میں لانا ہے, y کو بیسک ویریبل بنانا ہے, یعنی y کو پروڈیوس کرنا ہے اور S2 کو یہاں سے ہٹانا ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا. کوئکلی کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس فرسٹ اٹریشن میں کیا ہو گیا, y enters and S2 leaves the basis. y آ گیا, دیکھیں وہاں پر آپ کے پاس جو بیسک ویریبل کا کالم ہے اس میں y آ گیا, اور آپ کے پاس y 30 بنا رہے ہیں, S1 40 ہے, a آپ کے پاس 30 موجود ہے. اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں, دوبارہ سے ہمارے پاس
اب کیا آ گیا, اب اس وقت دوبارہ ہمارے پاس پیوٹ کالم جو ایکس والی بن گئی, اس کے اندر -2 -m موجود ہے. اس کے اندر پھر ہم نے ریشو کیلکولیٹ کی, ریشو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ گئی, وہی ریشو آ گئی آپ کے پاس 40, انفینٹی اور 30. تو آپ سے یہاں پہ چل جائے گا آپ کو کہ ہمارے پاس تھرڈ رو جو ہے, یعنی کہ اے جو آرٹیفیشل ویریبل ہے, اٹ از گوئنگ ٹو لیو بیسس, اور اس کی جگہ آپ کے پاس ایکس آئے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں سیکنڈ اٹریشن میں ہمارے پاس کیا آئے گا, جی ٹھیک ہے, ایکس انٹرس اینڈ اے لیوز اے بیسس. اب اے وہاں سے چلا گیا اور اس کی جگہ ایکس آ گیا. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس نیا سولوشن آ گیا, نیا ٹیبل آ گیا, جس کے اندر آپ کے پاس S1 کی قیمت 10 آ گئی, Y کی قیمت 30 آ گئی, X کی قیمت 30 آ گئی, اور پروفٹ آپ کے پاس 210 ہے. لیکن آپ نے ابھی رکنا نہیں ہے, آپ نے دیکھنا ہے کس کو, آبجیکٹو رو کو. جب آبجیکٹو رو کو آپ نے دیکھا تو وہاں پر ایک مائنس موجود ہے. کس پہ موجود ہے, S3 کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اب S3 جو کالم ہے یہ آپ کا پیوٹ کالم بن جائے گا, اور کورسپونڈنگلی آپ ریشوز کیلکولیٹ کریں, رائٹ ہینڈ سائڈ کو S3 کالم سے ڈیوائڈ کریں, تو آپ کے پاس جو ریشو آ رہی ہے 10 انفینٹی -30. -30 کو بھول جائیں, -30 کو کنسیڈر نہ کریں, 10 اور انفینٹی میں سے منیمم جو ہوگا وہ 10 ہوگا. تو آپ کے پاس یہ جو فرسٹ رو ہے یہ آپ کے پاس پیوٹ رو بن جائے گی. پیوٹ کالم آپ کے پاس S3 والی ہے, آپ کے پاس 1 موجود ہے, وہی ساری اٹریشن کریں تو آپ کے پاس نیکسٹ اس کے اندر کیا آئے گا, یہ آپ کے پاس S3 پیوٹ کالم ہے, اور S1 والی جو رو ہے وہ آپ کے پاس پیوٹ رو ہے, 1 جو ہے آپ کے پاس پیوٹ کالم ہے. دین یو ڈو دا سیم اٹریشن. تھرڈ اٹریشن میں یہ ہے کہ S3 انٹرس اینڈ S1 لیوز دا بیسس. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا آ گیا, یہ ایک نیا ٹیبل آیا, نیا ٹیبلو آیا. اس کو ذرا دیکھیں تو اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلی جو آپ کے پاس رو ہے جسے آبجیکٹو رو کہتے ہیں, یا زیرو رو جسے کہتے ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے. یہ ہمارے پاس آپٹیمم آ گیا, یعنی جو پروفٹ آپ کے پاس آئے گا وہ 230 آئے گا. S3 آپ کے پاس 10 آ گیا, Y آپ کے پاس 30 آ گیا, اور آپ کے پاس X 40 آ گیا. یہ آپ کا جواب آ گیا. تو یور سولوشن از Z star is equal to 230, X equal to 40, Y is equal to 30, S3 is equal to 10, and S1, S2 is equal to A is equal to 0. یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم, اور یہی چیز ہم نے کی تھی. وہاں پر کیا کیا تھا ہم نے, یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا جواب آیا. یہ کیسے کیا ہے, اس کے اندر سمپل سا وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے پہلے دن سمپلیکس کا بتایا تھا, جس میں آپ کو ٹیبل بتایا تھا, جس کے اندر ہم نے رو آپریشن, کالم آپریشن آپ کو بتائی تھی. وہی چیزیں کیا کرنی ہے. کالم آپریشن میں کیا کرتے ہیں, آپ پیوٹ کالم ڈھونڈتے ہیں, پھر اس رو کے اندر کیا دیکھتے ہیں, آپ پیوٹ رو دیکھتے ہیں, انٹرسیکشن ڈھونڈتے ہیں, اور اس کے بعد ساری مینیپولیشنس ہے, نمبر کرنچنگ ہے, اور آپ الٹیمیٹلی اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو میں نیگیٹو ہے. اگر آبجیکٹو رو میں اتفاق سے نیگیٹو نہیں ہے تو آپ کے پاس آپٹیمم آنسر آ جائے گا. ایک اور ٹرائی کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایگزامپل تھی لاسٹ ٹائم کی تھی نا یہ والی. کوئکلی اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا تھا, وہی ہم نے 2 آرٹیفیشل ویریبلس یہاں پہ انٹروڈیوس کیے تھے. ایک A1 تھا, ایک A2 تھا. ان کا امپیکٹ کس پہ دیکھا تھا ہم نے, آبجیکٹو فنکشنز کے اوپر, اینڈ سو آن سو فورتھ. کوئکلی براؤز کرتا ہوں. ٹیبلر فارم میں یہ آیا تھا. اب یہ جو سوال ہے, یہ سوال کس چیز کا ہے, منیمائزیشن کا ہے. تو منیمائزیشن کا جب سوال ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کے اندر آپ پازیٹیو ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہاں پہ مائنس نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. کس کے اندر, آبجیکٹو رو کے اندر. منیمائزیشن کے سوال کے اندر پازیٹیو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, میکسیمائزیشن کے اندر نیگیٹو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہی اسٹیپ, یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم, پیوٹ رو, پیوٹ ایلیمنٹ, 1 is پیوٹ ایلیمنٹ, X1 enters and A2 leaves the basis quickly. ٹھیک ہے نا, یہ آپریشن ہو گیا. اب آپ کے پاس X2 اور X1 آ گئے. جب ہم نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا تو یہ آپ کے پاس کچھ جواب آیا تھا. اس کے اندر ہمارے پاس کیا آ گیا تھا, آبجیکٹو فنکشن, یعنی کہ جو پروفٹ آیا تھا 2700, اور آپ کے پاس X2 کی قیمت آ گئی تھی 2100 ڈیوائڈ بائی 13, اور X1 کی قیمت آئی تھی 4500 بائی 13. یہ ہمارا جواب تھا. ٹھیک ہے نا, یہ کیا تھا. یہاں تک تو ہو گئے ریویژن. ونس اگین کلیئر, کوئی ڈاؤٹ, کوئی پرابلم نہیں, آگے چلیں. یہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیں. یہ منیمائزیشن کا سوال ہے. منیمائز Z is equal to 4x1 plus x2 subject to 3x1 plus 4x2 greater than equal to 20 minus x1 minus 5x2 less than equal to minus 15
x1 x2 नॉन नेगेटिव. इसको कैसे करेंगे? अगर आप चाहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके पास एक तो लेस देन इक्वल टू की है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू की है. लेकिन अगर आप सेकंड वाली कांस्टेंट को जरा गौर से देखें तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? माइनस से उसको पूरी को मल्टीप्लाई करें. जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1. मैं सेकंड कांस्टेंट की बात कर रहा हूं. सेकंड कांस्टेंट को दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4, तो आप इसको दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा ना. ठीक है, बिल्कुल वैलिड है. x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, बिल्कुल क्लियर. लेकिन अगर लिखा हुआ हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? क्या ये होगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4? नहीं, ऐसे नहीं होगा. जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज के अंदर तो वो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है. अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो माइनस एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 4 होगा. अगर x आपके पास लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 10 है तो माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 के बराबर होगा. ये इसी तरह से देखें ना कि अगर आप देखें 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन 5, आप दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन माइनस 5. यही होती है ना लॉजिक जो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर होता है कि माइनस 2 बड़ा होता है, माइनस 5 छोटा होता है. माइनस 2 बड़ा होगा, माइनस 6 छोटा होगा, लेकिन 6 इज ग्रेटर देन 2. तो क्या करेंगे हम? इसको प्रोसीड करने से पहले, फर्दर जाने से पहले हम क्या करेंगे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. किसको? सेकंड इनइक्वालिटी को, सेकंड कांस्टेंट को, ताकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाए. तो ये जनाब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? सेकंड कांस्टेंट इज x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15. ये वही सवाल है जो पिछली दफा किया था, उसी तरीके का है. इसके अंदर भी आपके पास दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे, दो आपके पास सिलेक्ट वेरिएबल्स आएंगे. उन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का इम्पैक्ट हम किस पे देखेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर. और यहां पर मिनिमाइजेशन का सवाल है तो हम प्लस m टाइम्स a करेंगे, प्लस m टाइम्स a1 प्लस m टाइम्स a2 करेंगे. अगर ये मैक्सिमाइजेशन का होता तो माइनस m टाइम्स a हम करते. तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया? मिनिमाइज z माइनस 4x1 माइनस x2 माइनस m टाइम्स a1 माइनस m टाइम्स a2 इज इक्वल टू 0. यही होगा ना कि मैंने कहा था, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड पे ये होता तो प्लस ma1 होता प्लस ma2. मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूं तो माइनस ma1 माइनस ma2 इज इक्वल टू 0. द नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो इक्वेशन में कैसे चेंज हो गई है? 3x1 प्लस 4x2 माइनस s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 20 एंड x1 प्लस 5x2 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 15. ठीक है, ये हमारे पास जनाब क्या हो गई? आपके पास कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन में चेंज हो गई हैं. अब हमने क्या करना है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसमें से a1 और a2 को किसी तरीके से गायब करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो हमारे पास a1 a2 से फ्री होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, देखते हैं. ये हमारे पास चीज आ गई. मैंने क्या किया इसके अंदर? मैंने वही जो ऑब्जेक्टिव रो के अंदर या ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पहली जो कांस्टेंट को m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इसी तरीके से दूसरी कांस्टेंट को भी m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. तो मेरे पास अल्टीमेटली रिवाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया? दैट इज z माइनस 4x1 प्लस 4 टाइम्स mx1 माइनस x2 प्लस 9 टाइम्स mx2 माइनस ms1 माइनस ms2 इज इक्वल टू 35m. ये जनाब हमारे पास रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया. इसको हमने टेबल में लिखना है, टेबलों में लिखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. तो ये टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखा कि आपके पास पहले कॉलम में इक्वेशन नंबर्स हैं, सेकंड कॉलम में बेसिक वेरिएबल्स हैं और थर्ड कॉलम में आपके पास कोएफिशिएंट्स ऑफ z, x1, x2, s1, s2, a1, a2 है. राइट हैंड साइड आपके पास दी हुई है फोर्थ कॉलम के अंदर. तो आप इसको देखें, ये हमारे पास सवाल जो है ये मिनिमाइजेशन का है. इसको कैसे करेंगे? इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर आएगा वो देखेंगे और उसके बाद वहां से पिवट कॉलम मालूम करेंगे. देन वी विल फाइंड पिवट रो, पिवट एलिमेंट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर फ्रॉम देयर. इसको जरा गौर से देख लें. आपके पास राइट हैंड साइड पे जो कॉलम है, राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है उसमें 35m,
20, 15. اس کو اگر دیکھیں انالائز کریں تو آپ کے پاس کیا ہے, A1 اور A2 آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں. اس وقت X1, X2, S1, S2 جو ہے آپ کے پاس نان بیسک ہیں. اب اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا جو آپ کے پاس بیسک ویریبل بنے گا اور کون سا جو ہے بیسس کو چھوڑے گا. تو پہلی چیز یہ ہم نے کی ہے کہ ڈیوائڈ اکویشن 2/5. یہ میں نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ وہاں پر مجھے 1 لے کے آنا ہے. جب 5 سے میں ڈیوائڈ کروں گا تو میرے پاس وہاں پر 1 آ جائے گا. X2 از کمنگ ٹو دا بیسس اینڈ A2 از لیونگ دی بیسس. ٹھیک ہے نا, یہ X2 آپ کے پاس پیوٹ کالم بن گئی اور آپ کے پاس یہ جو سیکنڈ رو ہے یہ آپ کے پاس پیوٹ رو بن گئی. ریشوز آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ریشو 5:3 آ گئی. اب یہ 2 3 4 اسٹیپس کر لیے ہیں اکٹھے. اس کے اندر ہمارے پاس ریشوز آ گئی ہیں. ریشوز نے ڈیسائیڈ کر دیا آپ کے پاس کہ پیوٹ رو کون سی ہے, پیوٹ کالم کون سی ہے. اگر اس ٹیبل کو آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے پاس یہ جو پیوٹ کالم کے اندر سب سے لاسٹ ایلیمنٹ ہے یہ 1 ہے. آپ نے اس کو تو 1 رہنے دینا ہے, لیکن جو آپ کے پاس اکویشن نمبر 1 ہے اس میں اسی کالم کے اندر 4 ہے, اس کو غائب کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ یہ آپ -4 سے ملٹیپلائی کریں گے. کس کو کریں گے؟ دیکھیں یہ وہی سمپل سی رو آپریشنز کرنی ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے, A2 ہے. یہ -4 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو 0 آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ اس کو مائنس ٹائمس 9m-1 سے ملٹیپلائی کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کو, یہ جو پوری کی پوری رو ہے اس کو استعمال کریں گے یہاں 0 لانے کے لیے. وہ کیسے آئے گا؟ اس پوری کی پوری رو کو مائنس ٹائمس 9m-1 یا -9m+1 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہر ایلیمنٹ کو. اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی, اینڈ آل دیز ایلیمنٹس of this particular row has to be multiplied with -9m+1, and then after that you have to add whatever the multiples you are getting correspondingly to this 0 row or objective row. تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ یہاں پر 0 ہو جائے گا, یہاں پر بھی 0 آ جائے گا. In that very case this A2 will leave the basis and this X2 will come into the basis. تو یہ جناب پہلے اسٹیپ کے اندر, پہلے اسٹیج کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے جس کے اندر X2 کو بیسس میں لے آئیں گے اور A2 کو بیسس سے نکال دیں گے. یہ آپریشن کریں, ملٹیپلائی کریں, سمپلیفائی کریں, یہ ہمارے پاس کچھ ٹیبل بن جائے گا. Now X2 has entered the basis and A2 has left the basis. تو آپ کے پاس یہ ریوائز کچھ کیلکولیشنس آ گئی ہیں. ان کیلکولیشن کو دیکھ لیجیے گا, کسی جگہ پہ کوئی غلطی ہو تو بتا دیجیے گا. موسٹ پرابلی یہ صحیح ہوگی اور آپ کے پاس یہ ایک اندر ٹیبل آ گیا. اب اس ٹیبل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 8m+3 ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس A1 جو ہے 8 ہے, X2 جو ہے آپ کے پاس 3 ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھنا ہے ونس اگین وہی طریقہ کار اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے کون سا پیوٹ کالم بنانی ہے. یہ ہمارے پاس اس طریقہ کار سے کالم X1 والا ہے, یہ پیوٹ کالم بنا. پھر اس کے بعد ہم نے ریشو کیلکولیٹ کی. ریشو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ایک ریشو آئی 40/11 اور دوسری ریشو آئی 15. تو 40/11 اور 15 میں سے دیکھیں کون سی کم ہے؟ آبویسلی پہلی والی کم ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پیوٹ رو بن جائے گی. جب پیوٹ رو بن گئی تو آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. اتفاق سے اس کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ دوبارہ سے 1 ہے. اس کو تو 1 رہنے دینا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے اس کو بھی 0 کرنا ہے, اس کے نیچے اس کو بھی 0 کرنا ہے. وہی رو آپریشن کرنی ہے, وہی طریقہ کار کرنا ہے اور اس کو آپ نے وہی ملٹیپلیکیشن کر کے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ نے ملٹیپلائی کرنا مثال کے طور سے کہ -1/5 ٹائمس سیکنڈ رو فرسٹ رو اینڈ اٹ از ٹو بی ایڈیڈ انٹو دا سیکنڈ رو. ٹھیک ہے نا, پہلی رو تو 0 رو ہے نا, تو فرسٹ رو ہے پھر سیکنڈ رو ہے. تو فرسٹ رو جو یہاں پہ ہے یا فرسٹ اکویشن جو یہاں پر ہے, جو فرسٹ کانسٹینٹ ہے آپ کے پاس, اس کو -1/5 سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے سیکنڈ کانسٹینٹ میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس 0 ہو جائے گا. لیکن اس آپریشن کے بعد جب آپ 0 وغیرہ لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ now X1 is entering into the basis and A1 is leaving the basis. تو آپ یہ جب آپریشن کر لیں گے تو X1 will come into the basis and A1 would have left.
یہی کہا ہے میں نے, x1 انٹرسٹ اینڈ a2 لیوز دا بیسس. یہ آپ کے پاس جناب چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور آرام سے دیکھیں تو آپ کے پاس بیسک ویریبلس کیا بن گئے, x1 اور x2. اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس پروفٹ آ رہا ہے 185/11. x1 کتنے آپ نے پروڈیوس کرنے, 40/11 اپروکسیمیٹلی 4. اور x2 کتنے بنانے, 25/11 اپروکسیمیٹلی 2. یہ دیکھیں, اور اس کے بعد آپ کیونکہ منیمائزیشن کا سوال ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی چیز وہاں پر اوپر پازیٹیو نہیں بچی ہے, اینڈ پرابلی دس از دی آنسر. سولوشن کیا بنا, z star is 185/11, x1 is 40/11, x2 is 25/11. یہ آپ نے جواب معلوم کر لیا, یہ آپ نے اس کا سولوشن نکال لیا. کس طریقے سے نکالا جی, آپ نے بگ ایم میتھڈ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ایک سوال دیا تھا لینئر پروگرامنگ کا, جو کہ ایک یہاں پر منیمائزیشن کا تھا. اس کے اندر کچھ کانسٹینٹ تھی اور وہ کانسٹینٹ ساری کی ساری گریٹر دین اکول ٹو کی تھی. اس کے اندر آپ نے سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کیے, اسی کے اندر آپ نے آرٹیفیشیل ویریبلس بھی انٹروڈیوس کیے, اور سمپلیکس میتھڈ کے وہ ٹیبولر فارم میں جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ اپلائی کیے, اور یہاں پہ ہمارے پاس جواب آ گیا. کیا جواب آیا, آبجیکٹو فنکشن کا ایک میکسیمائز جو منیمم یہاں پہ جواب ہے وہ جواب آ گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس x1 اور x2 کی ویلیو بھی آ گئی. یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا. آسان, یہ آسان اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر دو آپ کے پاس سمپل سے ویریبل تھے, دو آرٹیفیشیل ویریبلس تھے, دو سلیک ویریبلس تھے, آسانی سے ہو جانا تھا. لیکن اگر اتفاق سے 6 سلیک ویریبلس آ جاتے اور 6 ہی آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ یا x1 x2 x3 x4 x5 6 ہو جاتے, جس میں x1 x2 x3 x4 x5 x6 معلوم کرنا ہوتا, تو شاید 6-7 اٹریشن کرنی پڑتی. لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ بڑی کانفیڈنس سے کر سکتے ہیں اور کیجیے گا. آگے چلیں جناب نئے ٹاپک کی طرف. نئے ٹاپک پہ جانے سے پہلے اس پرابلم میں جو ہم نے ابھی کیا ہے, یعنی کہ جو طریقہ کار ہم نے ابھی اسٹڈی کیا ہے, اس کی کچھ پرابلمس ہیں, اس کی کچھ شارٹ کمنگس ہیں, اس کے اندر کچھ اس کی کمزوریاں ہیں. وہ کمزوری کیا ہے, وہ کمزوری یہ ہے کہ اگر اتفاق سے جو ایم ہم نے لیا ہے اور یہ کسی جگہ پہ پلس مائنس ہو جائے تو کافی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک ہیوی پینلٹی ہے نا. میں نے بتایا تھا کہ ایم بہت زیادہ بڑا ایک نمبر ہوگا, تو اس کے اندر کچھ پرابلمس آ جاتی ہیں. ان پرابلمس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نیا طریقہ کار پڑھتے ہیں, لیکن یہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ کیا شارٹ کمنگس ہوتی ہیں ایگزیکٹلی ان دی ورڈ آف آتھرس. A difficulty is being encountered in the use of M techniques in that there is a possible computational error that could result from giving a very large value of M. By this, the objective coefficients of the variables x and y are now too small compared with the large numbers created by the multipliers of M. The solution may become insensitive to the relative value of the original coefficients of the decision variables x and y ڈیو ٹو دا راؤنڈ آف ایرر. کیا چیز میں نے کہی ہے, اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ ایم اگر آپ کمپیئر کریں نا ایکس وائی سے, تو ایم تو بہت بڑا نمبر ہے, لیکن ایکس وائی جو ہے وہ بہت چھوٹے ہیں, کیونکہ ایم تو بہت ایک ہیوی پینلٹی آپ امپوز کر رہے ہیں. لیکن جب ایم کو کمپیئر کرتے ہیں ایکس کے ساتھ, تو یہ ایکس اور وائی جو ہے وہاں دب جاتے ہیں. اور کسی وقت یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے راؤنڈ آف کریں گے نا, اگر ایکس آپ 1 ملین لے لیں, ایکس آپ 1 بلین لے لیں, اور اس کے بعد جب راؤنڈ آف کریں گے تو کوئی پرابلم آ سکتی ہے. اور یہ جو ایرر آئے گا اس وجہ سے آئے گا کیونکہ یہ کمپیریزن بہت بڑا ہے ایم کا اور ایکس کا. نارملی ہوتا نہیں, لیکن کسی کسی جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ یہ جو کمپیریزن ہے ایکس اور ایم کا, یہ وائی اور ایم کا, یہ جو ہمارے پاس جو بھی یہ ویریبلس ہیں, اس کے حساب سے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں 2 phase میتھڈ. ٹھیک ہے نا. اور وہ امید ہے کہ نیکسٹ 2 phase میتھڈ جو ہم کریں گے اسی طرح کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں آئے گا. ٹو کاؤنٹر دس سارٹ آف پرابلم وی ہیو ڈیوائزڈ another method which is called 2 phase method. تو یہ جناب ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ 2 phase میتھڈ کا. جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم یہ جو پرابلمس ہوں گے نا جو ہمارے پاس اس طرح کے ہوں گے, اس کو ہم 2 phases میں 2 steps میں سالو کریں گے, اسی لیے اس کو 2 phase میتھڈ کہا جاتا ہے.
پہلے آپ کے پاس فرسٹ فیز ہوگا. فرسٹ فیز کے اندر اگر آپ کے پاس جواب آ گیا یا آپ کے پاس کنڈیشن فلفل ہو گئی تو آپ سیکنڈ فیز کی طرف جائیں گے. اگر وہ کنڈیشن وہیں فلفل نہیں ہوئی تو وہیں پہ ہم رک جائیں گے, ہم کہیں گے کہ اس کا سولوشن نہیں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہی آبجیکٹو فنکشن دیا ہوا ہے, سیٹ آف کانسٹینٹ دی ہوئی ہیں, سیٹ آف کانسٹینٹس کے اندر اگر آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبلس آ جاتے ہیں تو آپ یا تو ایم میتھڈ اپلائی کر دیں یا یہ میتھڈ اپلائی کریں. اس میتھڈ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, بالکل اسی طرح سے ٹرانسفارم کرنا ہے انیکوالٹیز کو اکویشنز کے اندر. ٹھیک ہے, اور آپ نے اسی طرح سے ٹیبل لکھنا ہے, لیکن آبجیکٹو فنکشن کو ابھی نہیں لکھنا ہے. آبجیکٹو فنکشن کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں, ساری چیزیں وہی کرنی ہے. آبجیکٹو فنکشن کو بھولے ہوئے, کانسٹینٹس وہی ہیں, اس کے اندر وہی سلیک ویریبلس ہیں, وہی آرٹیفیشیل ویریبلس ہیں. آپ نے پہلے سالو کرنا ہے ایک نیا پرابلم. کون سا پرابلم؟ ایک نیا پرابلم. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پرابلم آئے گا آرٹیفیشیل ویریبل سے. اگر فرض کیا آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبلس دو آتے ہیں A1 اور A2, تو آپ کے پاس نیا جو پرابلم آئے گا وہ پرابلم آئے گا منیمائز A1 پلس A2 سبجیکٹ ٹو دا کانسٹینٹ جو آلریڈی دیے ہوئے ہیں. میں دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں دو حصوں میں توڑنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک نیا پرابلم ڈیفائن کرنا ہے, اس نئے پرابلم کو سالو کرنا ہے. جب اس کا حل آ جائے گا, اس کا جواب آ جائے گا, اس کو ہم سالو کر لیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے سیکنڈ فیز کی طرف. فرسٹ فیز میں یہ کرنا ہے, ساری کانسٹینٹ اسی طریقے سے اوریجنل پرابلم کی لکھنی ہے, لیکن آبجیکٹو فنکشن ڈفرنٹ ہوگا. کس چیز کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم منیمائز کر رہے ہیں جو ہمارے پاس آرٹیفیشیل ویریبلس موجود ہیں. تو ہمارے پاس ریوائزڈ پرابلم ول بی minimize sum of the artificial variables subject to the given constant. یہ ہمارے پاس پہلا اسٹیپ ہوگا. اس کو سالو کریں گے. سالو کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشن 0 آ جائے گا. جب آبجیکٹو فنکشن ہمارے پاس 0 آ گیا تو یہ گارنٹی ہوگی کہ ہمارے پاس سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, سیکنڈ اسٹیپ کے اندر اب نیا ماڈیفائڈ ٹیبلو جو ہمارے پاس آیا اس ٹیبلو کو لے لیں گے اور جو آبجیکٹو فنکشن ہٹا کے اپنا اوریجنل آبجیکٹو فنکشن لے آئیں گے اور اس کو سالو کر لیں گے. یہ ہمارے پاس 2 فیزز ہیں. یہ کنفیوزنگ ہے, اس کو دوبارہ سے میں ایکسپلین کرتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 2 اسٹیپس میں کرنے ہیں. پہلے اسٹیپس میں آپ ساری کانسٹینٹس یہاں لکھ لیں, آبجیکٹو فنکشن نیا ڈیفائن کریں, جتنے بھی آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبلس ہیں ان کا سم لکھ دیں. اگر A1 1 ہے تو خالی A لکھ دیں, یعنی منیمائز A. چاہے آپ کے پاس سوال منیمائزیشن کا ہوگا یا میکسیمائزیشن کا ہوگا, آپ نے یہ پہلے فیز میں منیمائزیشن ہی کرنی ہے, یعنی کہ سم آف آرٹیفیشیل ویریبل کو منیمائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. منیمائز A ہو جائے گا. اگر 2 آبجیکٹ آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبلس ہیں A1 اور A2 تو کیا کریں گے, منیمائز A1 پلس A2 سبجیکٹ ٹو وہی کانسٹینٹ. اس کو سالو کریں گے. سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو آبجیکٹو فنکشن کی ویلو 0 آنی چاہیے کہ اسٹیج پہ. اگر وہ نہیں آتی ہے تو سولوشن نہیں ہے. اگر 0 آ گئی تو آگے چلیں گے. اب جو آپ کے پاس یہ جو ٹیبلو آیا نا, اس کو ہی رکھیں اور وہاں پر آبجیکٹو فنکشن جو آبجیکٹو رو کو ریپلیس کر دیں اوریجنل آبجیکٹو فنکشن سے اور اس کو سالو کریں. سالو کریں گے, جب آخر میں آپ کے پاس وہی کرائٹیریا وہی چیز ہے اس کو فالو کریں گے, آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک جواب آ جائے گا. ایگزامپل سے میں السٹریٹ کرتا ہوں. پہلے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کتابوں کے اندر ہے, جو نوٹس کے اندر ہے, وہ میں یہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں. ایک دفعہ آپ کے لیے اسکرین پر آئے گی, ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. اسٹیپ نمبر 1, replace the original objective problem by the sum of the artificial variables to formulate a new problem. Then this new objective function is then minimized subject to the constraints of the original problem. If the problem has a feasible solution, the minimum value of the objective function will be 0, which shows that all the artificial variables are 0. Then proceed to phase 2. Otherwise, if the minimum value is greater than 0, we conclude that the problem has no feasible solution. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا. آپ نے کیا کرنا ہے, آبجیکٹو فنکشن ہٹا دیں, اس کی جگہ آپ سم آف آرٹیفیشیل ویریبلس اس کو سالو کریں. منیمائزیشن آف سم آف آرٹیفیشیل ویریبلس کو سالو کر لیں اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو آبجیکٹو فنکشن کی ویلو 0 آ جائے گی. اگر نہیں آئی, گریٹر دین اکول ٹو آ گئی, تو آپ کہیں گے کہ اس کا سولوشن نو فیزیبل سولوشن. اب آپ سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کریں گے, اسٹیپ نمبر 2, یہ وہی چیز ہے, یوز دی آپٹیمم بیسک سولوشن آف فیز 1 ایز دی اسٹارٹنگ سولوشن فار دی اوریجنل پرابلم. Now the original objective function has to be expressed in terms of the non-basic variables only.
This can be achieved by adding suitable multiples of the constraints equation involving artificial variables. دوبارہ سے پڑھتا ہوں, اس کو ذرا سے غور سے دیکھ لیجیے گا. Use the optimum basic solution of phase 1 as the starting solution for the original problem. Now the original objective function has to be expressed in terms of the non-basic variables only. This can be achieved by adding suitable multiples of the constraints equation involving artificial variables. یہاں پر بھی وہی کرنا ہے نا, کیونکہ آبجیکٹو فنکشن تو آپ کے پاس جو ہوگا اس میں سے اے کو تو غائب کرنا ہوگا, اور جب اے وہاں سے غائب ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ وہ جو ٹیبولر فارم کے اندر لانے کے بعد سمپلیکس میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں. تو پہلے اسٹیپ 1 کرتے ہیں, پھر اس کا اسٹیپ 2 کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسٹیپ 1 میں رک جائیں, لیکن اگر وہاں 0 آ گیا تو پھر آگے چلتے ہیں اسٹیپ 2 کے لیے. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, یہ پہلے بھی ہم نے کی ہے. اسی ایگزامپل کو دوبارہ سے کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس ہے میکسیمائز z is equal to 2x plus 5y subject to x is less than equal to 40, y less than equal to 30, x plus y is greater than equal to 60, x and y non-negative. یہ وہی ایگزامپل ہے جو پہلے کی تھی, ہم نے اس کا جواب معلوم کیا تھا, ہمیں پتا ہے, اور وہی جواب آنا چاہیے یہ 2 phase میتھڈ سے بھی. Now this is the solution by 2 phase method. تو کیا کریں گے سب سے پہلے, introduce slack variables s1 s2 for the first 2 constants respectively, subtract a slack variable s3 and add an artificial variable a for the third constant so that the third constant is changed into x plus y minus s3 plus a is equal to 60. In this problem we have the new objective function expressed as minimization of the sum of artificial variables and we have only one artificial variable. اس سلائڈ کے اندر کیا خاص بات کی ہے, کوئی خاص بات نہیں کی. وہی کہا ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی 2 کانسٹینٹ ہے اس میں s1 s2 ایڈ کر دیں, یعنی وہ انٹروڈیوس کر دیں آپ کے پاس سلیک ویریبلس. پھر کیا کریں گے, تھرڈ ایکویشن جو ہے اس کے اندر s3 سبٹریکٹ کریں گے اور a انٹروڈیوس کر دیں گے. اب آپ کے پاس اس پوری پرابلم میں, اس پوری سیٹ آف کانسٹینٹس کے اندر ایک آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل آ گیا. تو آپ کے پاس کیا ہوگا, minimize a, یعنی minimize a سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کیا ہے آپ کے پاس, وہی ایکس لیس دین وائی از لیس دین ایکس پلس وائی مائنس s3 پلس اے از اکول ٹو 0. ان کنڈیشن کے ساتھ آپ نے ان کو سالو کرنا ہے. کس کو سالو کرنا ہے, اس پرابلم کو, minimize z از اکول ٹو اے. یہ فیز 1 کر رہے ہیں جناب. minimize z از اکول ٹو اے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن x پلس s1 از اکول ٹو 40, y پلس s2 از اکول ٹو 30, x پلس وائی مائنس s3 پلس اے از اکول ٹو 60. یہ کیا کیا, وہی ایکسپریس کر دیا ہے, سیم چیز ہے, ٹھیک ہے نا, سمپل میکینکل چیز ہے کہ آپ نے انیکوالٹیز کو چینج کر دیں فوراً ٹو اکویشنز, سلیک ویریبل انٹروڈیوس کر دیں, آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کر دیں. لیکن یہاں غور سے دیکھیے گا, minimize z از اکول ٹو اے ہے, یہ فیز 1 ہے نا, وہ آبجیکٹو فنکشن جو آپ کے پاس دیا تھا وہ یہاں سے ہٹا دیا گیا. اب اس کو سالو کرنا ہے, یہ آپ کے پاس سوال ہے, وہی ٹیبل بنائیں, اس طرح سے اٹریشن کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوٹ دیٹ دی آبجیکٹو فنکشن از آلویز آف دی minimization irrespective of whether the original problem is maximization or minimization. یعنی فیز 1 جب بھی آپ کے پاس ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, minimize کرنا ہے sum of artificial variables ہمیشہ, چاہے اوریجنل پرابلم میکسیمائزیشن کا ہو چاہے minimization کو. لیکن فیز 1 میں آپ نے minimize کرنا ہے کس کو, sum of artificial variables کو. ٹھیک ہے, یہ فیز 1 ڈیفینس کا نہیں ہے, یہ فیز 1 کس کا ہے, یہ جناب اس سمپلیکس میتھڈ کا ہے. فیز 1 جو ہے لینئر پروگرامنگ کے سولوشن کا ہے. اس کو یاد رکھیے گا کہ اس میں minimize کرنا ہے سم آف آرٹیفیشل ویریبل کو. یہ جناب آپ کے پاس ٹیبولر فارم آ گئی. اب اس ٹیبولر فارم کو دیکھ لیں, اس کو اینالائز کر لیں. یہ آپ کے پاس سمپل سی چیزیں وہاں سے آ گئی, لیکن کیا کریں گے, اس کو اگر غور سے دیکھیں, اس کو آپ اینالائز کریں تو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن میں a موجود ہے. آبجیکٹو فنکشن شوڈ بی فری فرام دس آرٹیفیشیل ویریبل. یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح بات ہے کہ آبجیکٹو فنکشن کے اندر آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ٹیبولر فارم دی ہوئی ہے, ہم نے کیا کیا, اس کو یہ لکھا ہے ٹو ایلیمنیٹ a فرام آبجیکٹو فنکشن ملٹیپلائی اکویشن 3/1 اینڈ ایڈ ٹو دی آبجیکٹو رو. تو ریوائز ٹیبل آپ کے پاس کیا آ گئی, یہ آپ کے پاس جناب ریوائز ٹیبل آ گئے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس کے اندر کیا چیز ہے,
ایکس کا کوفیشنٹ 1 ہے, وائی کا کوفیشنٹ 1 ہے, S1 کا کوفیشنٹ 0 ہے, S2 کا کوفیشنٹ 0 ہے, S3 کا -1 ہے, اور A کا کوفیشنٹ 0 ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس 60 ہے. اسی طریقے سے S1, S2, A جو ہے آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں. In this table you have got S1, S2 and A as the basic variables. یہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میں نے ریشوز لکھی ہوئی ہیں, ریشوز ابھی بعد میں یہ کام آ جائیں گی, لیکن ابھی تو صرف آپ رائٹ ہینڈ سائڈ تک اپنے آپ کو فوکس رکھیے. آگے پروسیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس سولوشن اس اسٹیج میں کیا آتا ہے؟ اب اس اسٹیج میں آپ دیکھیے تو ہمارے پاس جو سولوشن آیا Z = 60, S1 = 40, S2 = 30, S3 = X = Y = 0 اور A = 60. یعنی آپ کچھ بھی نہیں بنا رہے ہیں, X بھی 0 ہے, Y بھی 0 ہے, S3 بھی 0 ہے, لیکن آرٹیفیشل ویریبل A = 60 ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آگے چلتے ہیں, آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے اندر اسٹیپس ہم نے کیے. ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں, کیونکہ یہ منیمائزیشن کا سوال ہے, تو اگر آپ غور سے دیکھیں ہمارے پاس جو آبجیکٹو رو ہے یا ایکویشن نمبر جس میں 0 لکھا ہوا ہے, اس کے اندر X کا بھی کوفیشنٹ 1 ہے, Y کا کوفیشنٹ بھی 1 ہے. تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ 0 یا -1 ہے. یہی دو پازیٹو ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے سلیکٹ کر لیا X والا, یعنی کہ X کا جو کوفیشنٹ 1 ہے, یعنی فرسٹ کالم کو میں نے پیوٹ کالم چوز کر لیا. اب میں نے جب ریشو نکالی فرسٹ کالم کو, یعنی کہ پیوٹ کالم پرزیوم کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کیا, تو ریشو میرے پاس آ گئی 40, انفینٹی اور 60. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے پاس کہ فرسٹ جو ایکویشن ہے, ایکویشن نمبر 1 جو ہے, یہ S1 والی رو جو ہے یہ پیوٹ رو بنے گی. اب آپ نے یہاں سے دیکھ لیا کہ پیوٹ رو کون سی بن گئی, پیوٹ کالم کون سی بن گئی, اور آپ کے پاس وہ انٹرسیکشن پوائنٹ آ گیا. اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو 1 رہنے دیں گے, اور آپ نے جو 0 رو کے اندر 1 ہے اس کو 0 کرنا ہے, اور آپ کے پاس جو تھرڈ رو ہے, تھرڈ ایکویشن والی رو ہے, اس کے اندر بھی آپ نے 1 جو ہے اس کو 0 کرنا ہے. وہی رو آپریشن کریں گے کہ -1 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے 0 رو میں ایڈ کر دیں گے, -1 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے فرسٹ رو کو تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے, تو وہاں پہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں نا, وہ بھی چینج ہو جائیں گی. کس میں چینج ہو جائیں گی؟ آپ کے پاس 0 رو کے اندر اور لاسٹ تھرڈ رو کے اندر چینج ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو S1 ہوگا, S1 ول لیو دی بیسس, اور اس کی جگہ آپ کے پاس X جو ہے وہ بیسس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, X ول کم انٹو دا بیسس. تو یہ ایک اسٹیپ ہوگا. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مینیمائز کر رہے ہیں کس کو؟ سم آف آرٹیفیشیل ویریبلس. یہاں پہ ایک ہی آرٹیفیشیل ویریبل ہے, اے کو ہم کر رہے ہیں, اے کو ہم نے وہاں سے ہٹایا, اس کی اے کی ویلو سبسٹیچیوٹ کی ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی آر پروسیڈنگ. دس از اے بیسیکلی منیمائزیشن پرابلم. یہ ہمارے پاس فرسٹ اسٹیپ مکمل ہو گیا, جس کے اندر ہم نے کیا آئیڈینٹیفائی کر لیا؟ ہم نے پیوٹ کالم آئیڈینٹیفائی کر لی, پیوٹ رو آئیڈینٹیفائی کر لی, پیوٹ ایلیمنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون سا ایلیمنٹ بیسس میں جائے گا, کون سا ایلیمنٹ جو ہے وہ نان بیسک بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھ لیا کہ ویریبل کون کون سا چینج ہو رہا ہے. جب آپ کالم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا اب بیسک میں آ رہا ہوتا ہے. جب آپ رو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو ریپلیس کرے گا. مثال کے طور سے کہ اس ایگزامپل کے اندر ہم نے کیا کیا تھا؟ اس ایگزامپل کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ X کو ہم بیسک ویریبل بنائیں گے اور S1 کو بیسس سے نکالیں گے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ X ہمارے پاس پیوٹ کالم بن گیا تھا, اور S1 ہمارے پاس پیوٹ رو بن گئی تھی, اور 1 ہمارے پاس جو تھا وہ پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا تھا. نیکسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل بنا ہے. اس ٹیبل کے اندر X آپ کے پاس آ گیا بیسک ویریبل کے اندر, اور یہاں سے S1 نکل گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک اور پازیٹو موجود ہے. یہ پازیٹو کہاں پر موجود ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو Y کا جو کوفیشنٹ 1 ہے نا, نظر آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اور کسی اور جگہ پہ پازیٹو نہیں ہے, تو Y کے جو کوفیشنٹ کو آپ دیکھیں, اس کو اب ہم پیوٹ کالم بنائیں گے. اس کے بعد ہم ریشوز معلوم کریں گے, ریشوز کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کون سا پیوٹ رو بنے گی. جناب یہ Y کو میں نے پیوٹ کالم بنا دیا. جب ریشو نکالا 40 ڈیوائڈ بائی 0 از انفینٹی, 30 ڈیوائڈ بائی 1 از 30, 20 ڈیوائڈ بائی 1 از 20. تو ان میں سے جو منیمم 20 ہے, یہ جو آپ کے پاس رو ہے جس کے اندر اے رو ہے, یعنی تھرڈ ایکویشن والی رو جو ہے, یہ آپ نے پیوٹ رو بنا دینی ہے.
ان کے انٹرسیکشن پہ آپ کے پاس 1 ہے, اس 1 کو تو 1 ہی رہنے دینا ہے, اور باقی جگہ پہ سیکنڈ رو کے اندر اور 0 رو کے اندر آپ نے 0 0 لے کے آنا ہے. اب یہ اگر آپ نے دیکھا ہوا غور سے تو یہاں سے کیا چیز ہے, آرٹیفیشل ویریبل جو ہے وہ بیسس کو چھوڑ رہا ہے. آرٹیفیشل ویریبل از بیکمنگ نان بیسک ویریبل, اور انسٹیڈ آف اے وائی از کمنگ ایز بیسک ویریبل. تو یہ جناب دو امپیکٹ آئے. ایک امپیکٹ تو یہ آیا کہ ساری کی ساری کیلکولیشن میں نمبر کرنچنگ میں نمبر چینج ہوئے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اے اور وائی نے اپنی جگہ انٹرچینج کر لی ہے. وائی ہیز بیکم دی بیسک ویریبل اینڈ اے ہیز لیفٹ دیٹ ویری پوزیشن. تو اب چلتے ہیں آگے اسٹیپ میں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سیکنڈ اٹریشن میں ہمارے پاس کیا آیا, یہ جناب سیکنڈ اٹریشن میں آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو ذرا ٹیبل میں دیکھ لیں, اسکرین پہ دیکھ لیں آپ کے پاس, اور غور سے جو دیکھیں گے آپ 0 رو اکویشن نمبر 0 کو دیکھیے گا, پہلی جو رو ہے اس کو دیکھیے گا, تو اس کے اندر x کا کوفیشنٹ 0, y کا کوفیشنٹ 0, s1 کا کوفیشنٹ 0, s2 کا کوفیشنٹ 0, s3 کا 0, a کا کوفیشنٹ -1. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن 0 آ گیا, x کی ویلیو 40 آ گئی, s2 کی ویلیو 10 آ گئی, y کی ویلیو 20 آ گئی. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ فرسٹ جو فیز ہے, فیز 1 کے اندر آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن الٹیمیٹلی 0 ہو جانا چاہیے, جو اس کیس کے اندر 0 ہو گیا. اگر 0 نہ ہوتا تو ہم کہتے تھے کہ جناب اس کا فردر سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, دیٹ مینس دس پرابلم وڈ ناٹ ہیو اینی بیسک فیزیبل سولوشن. تو لیکن اس کیس کے اندر 0 آ گیا تو ہمیں آگے چلنا پڑے گا. آگے چلنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے, آگے چل کے کیا کرنا ہے ہم نے جی فیز 2 استعمال کرنا ہے. فیز 2 کے اندر کیا کریں گے, یہ جو آبجیکٹو فنکشن ہے اس کو نکال دیں گے, باقی سارے کے سارا ٹیبل ایسے ہی رہنے دیں گے, اور دوبارہ سے وہی آپریشن کریں گے. کیا کریں گے, اس کو آبجیکٹو جو رو ہے اس کو چینج کریں گے. آبجیکٹو فنکشن جو ہمارے پاس اوریجنل ہے, ہم نے اس کو چھیڑا نہیں ہے ابھی تک, اس کو لے کے آئیں گے اور اس کو یہاں پہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. ان دا سیکنڈ فیز وی ہیو ٹو کیپ دا ہول ٹیبلو انٹیکٹ ایکسپٹ دی فرسٹ رو, جو کہ آبجیکٹو رو ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو چینج کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا امپیکٹ آتا ہے. جلدی کرتے ہیں جناب, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہی میں نے کہا ہے کہ z از اکول ٹو 0 ہے, تو آپ نے آگے چلنا ہے. ناؤ دی آبجیکٹو فنکشن z از اکول ٹو 0 اینڈ a ہیز لیفٹ دا بیسس, ہینس a بیکمس اے نان بیسک ویریبل. دس از دا انڈیکیشن دیٹ دا پرابلم ہیز اے فیزیبل سولوشن اینڈ وی کین پروسیڈ ٹو فیز 2. اب کیا کریں گے آپ نے فیز 2 کے اندر, ان دا فیز 2 اے ٹیبل از پریپیئرڈ ود دی آبجیکٹو فنکشن اینڈ دا سیٹ آف کانسٹینٹس ٹیبولیٹڈ ان دی فائنل ٹیبل آف فیز 1, omitting the columns of the artificial variable as it is non-basic. Here the objective function has to be expressed in terms of the non-basic variables only. That is, the coefficients of the basic variables must be 0. یہی میں نے آپ کو تقریر کر کے بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے. یہ چیز کر رہے ہیں آگے. نیو ٹیبل آپ کے پاس کیا بنا, اس کے اندر یہ آبجیکٹو فنکشن آپ کے پاس کیا آ گیا, x کا کوفیشنٹ -2, y کا -5, s1 s2 s3 0 ہے. اور دیکھیے اس کے اندر ہم نے اے کالم کو غائب کر دیا ہے. اے کالم بالکل نہیں ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ موجود ہے. وہی طریقہ کار کریں گے. یہ سوال میکسیمائزیشن کا ہے, اس کے اندر ہم مائنس ڈھونڈیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. اب میں نے کیا بتایا سلائڈ کے اندر, میں نے یہ بتایا کہ آپ کے جو آبجیکٹو فنکشن اس میں دیکھیں ایکس وائی آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں, تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, سولوشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایکس اور وائی آپ کے پاس 0 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کے پاس روز موجود ہیں, اس کو ملٹیپلائی کر کے وہاں ایڈ کر دیں گے, تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, آبجیکٹو فنکشن کے اندر ایکس اور وائی کے کوفیشنٹ 0 ہو جائیں گے. اس کا امپیکٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ضرور پڑے گا. تو وہ ہم اسٹیپ کرتے ہیں اور بعد میں وہی پروسیس کریں گے جس کے اندر پیوٹ کالم کریں گے, پیوٹ روز کریں گے, اور اس کے بعد ہم رکیں گے. دیکھتے ہیں تو جلدی سے دیکھ لیجیے, آپ بھی دیکھیے. اس اٹریشن کے اندر پہلے میں نے آبجیکٹو رو کو چینج کیا, اس کے بعد پھر میں نے وہی مائنس دیکھنا شروع کیا, تو -5 جو میرے پاس سب سے کم تھا اس کو میں نے پیوٹ کالم بنایا. پھر میں نے ریشوز کیلکولیٹ کیے. ریشوز کیلکولیٹ کرنے کے بعد میرے پاس ریشوز جو آئی انفینٹی 10 اور -20. اس کے اندر 10 جو سب سے کم ہے, اس کو S2 کو میں نے لیا, یعنی کہ S2 ول لیو دا بیسس اینڈ S3 ول انٹر دا بیسس. اس اسٹیپ کے بعد ہم کیا کریں گے, پہلے اس کو جو ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ ہے اس کو 1 رہنے دیں گے, باقی جگہ پر 0 لے کے آئیں گے. تو سارے وہی اسٹیپس کرنے ہیں, وہی پروسیس کرنے ہیں, اور اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن میں نیگیٹو ٹرمز ختم نہیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں ایک آدھ اسٹیپ کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس اٹریشن آئی. اس اٹریشن کے اندر اگر آپ دیکھیں اور اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں
تو اتفاق سے ہمارے پاس جو آبجیکٹو رو ہے اس کے اندر کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ گیا ہے جس کے اندر آبجیکٹو فنکشن کی ویلیو یعنی پروفٹ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ 230 آ گیا ہے. آگے چلیں جناب سولوشن کی طرف. سولوشن کیا ہے یہ آپ کے پاس آ گیا. z is equal to 230, x is equal to 40, y is equal to 30, s3 is equal to 10, s1, s2 is equal to 0. Once again, z is equal to 230, x is equal to 40, y is equal to 30, s3 is equal to 10, s1 is equal to s2 is equal to 0. جناب یہ ہم نے فیز 2 کی مدد سے معلوم کیا اور یہ چیز آپ نے کیلکولیٹ کی تھی شاید جب آپ کر رہے تھے بگ ایم میتھڈ. کیا کریں یہاں پر جی اس لیکچر کو مکمل کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. تو لیکچر 24 میں ہم نے کیا کچھ کیا, کافی ساری چیزیں ہم نے ریوائز کی. بگ ایم میتھڈ کو ہم نے پہلے کیا تھا اسی کے کچھ ایگزامپلس کیے, اسی کو ہم نے ڈسکس کیا, اسی کو لے کے آگے چلے. اس کے بعد آج ہم نے فیز 2 میتھڈ انٹروڈیوس کیا. اس کے لیے ایک ایگزامپل ہم نے کی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی دفعہ ایک آدھ اور ایگزامپل کر سکیں. اس دوران آپ اور ایگزامپل دیکھیے گا, ایکسرسائز دیکھیے گا, کچھ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگلے لیکچر میں اسی ٹاپک کے ساتھ یعنی کہ فیز 2 کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, آپ کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا, مینٹل, فزیکل اور OR کی. اللہ حافظ. السلام علیکم.